السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عمر قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عمر قبیلے میں ینال کا جنازہ تیار تھا۔ قبیلے کے سب لوگ وہاں اکٹھے تھے۔ ببولت کہتا ہے، ینال میرے بہادر سپاہی، اگر میں تمہارا انتقام لینے میں ناکامیاب ہو گیا تو میں اپنی ہی تلوار سے کٹ جاؤں۔ ہم دشمن کے دیے کہ اس زخم کو انتقام کے شعلوں سے بھریں گے۔ جب تک ہم انتقام نہیں لے سکتے، ہمارا سانس لینا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم اپنے تمام دشمنوں سے میٹھی موت کی طرح انتقام لیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حامہ خاتون کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم نے سب کچھ واپس لے لیا، اپنا خیمہ، سوگوت اور سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی۔ یہ جدوجہد پہلے بھی تھی اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ یہ جنگ ان کے خلاف ہے جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ گندوز پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے بابا؟ ارطغرل صاحب کہتا ہے، وہی جو جنگ جیتنے کے بعد کرتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک ضیافت کیا ہے؟ ہم اپنی فتح کے لیے ضیافت کا انتظام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنی کامیابی حاصل کر لی ہے، تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے امید اور دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ اب میرا حکم ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ضیافت کا انتظام کیا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب لوگ خوش ہیں۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سرما خاتون کہتی ہے، کوئی آپ کو ایسے کیسے سردار اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے؟ آپ کو یہ عہدہ علی جج نے دیا تھا۔ ببورت کہتا ہے، ترک قبیلے ارطغرل کے ساتھ ہیں، علی جج کی تعاون کے ساتھ بھی وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اربلگی خاتون پوچھتی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا آپ ارطغرل صاحب کی اطاعت کر لیں گے؟ سرما کہتی ہے، ہمارے خیمے کے باہر جو علامت ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے، جو ضروری ہوا ہم وہ کریں گے۔ ببورت کہتا ہے، سرما تم بہت غصے سے کام لیتی ہو، اس لیے آج تک تمہارا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوا۔ کچھ وقت کے لیے اب تم یہ کام نہیں سنبھالو گی، اب سے قبیلے کی عورتوں کی نمائندہ اربلگی خاتون ہوگی۔ پھر ببولت سرما کو کہتا ہے، اب تمہیں سلجان خاتون سے معافی مانگنی ہوگی۔ سرما خاتون کہتی ہے، کبھی نہیں، میں کبھی اس عورت سے معافی نہیں مانگوں گی۔ ببورت کہتا ہے، اپنی بکواس بند کرو، اگر تم نے ایک لفظ اور نکالا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ یہ سن کر سرما اور اربلگی خاتون باہر چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ببورت اپنے آپ سے کہتا ہے، میں انہیں دکھاؤں گا کہ کھیل کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ اگر ببولت کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے تو اب الباسی کے چمکنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں الباسی بن جاؤں۔ ارطغرل، اب سے یہ کھیل میں تمہارے قریبی لوگوں کی جانوں سے کھیلوں گا۔ دوسری طرف سلمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا تاکہ معافی والا فرمان وہ اپنے بابا تک پہنچا سکے۔ وہ چاروں اپنی منزل کے لیے رواں دواں تھے۔ دوسری طرف ببورت کا آدمی بہادر بھی ان کی طرف آ رہا تھا۔ دوسری طرف سرما خاتون اربلگی خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، پہلے تو تم نے میری شادی ارطغرل سے نہیں ہونے دی اور اب میری ذمہ داری بھی لے لی ہے تم نے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف ہو، میری ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ تم مجھ سے اتنا جلتی کیوں ہو؟ یہ سن کر اربلگی خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم اپنی عقل سے نہیں اپنی حرص سے کام لیتی ہو۔ ہر کسی نے دیکھا ہے کہ تمہاری اس غصے کی وجہ سے ہمارے قبیلے پر کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ سرما کہتے ہیں، تم مجھ سے جلتی ہو، جیسے تم نے ارطغرل کو شادی کے لیے منایا، ایسے ہی تم نے بھائی کو اکسایا ہوگا اور انہوں نے میری ساری ذمہ داری تمہیں دے دی۔ اربلگی خاتون غصے سے کہتی ہے، بہت ہو گیا، اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ ایسے بات کی تو بھائی سے پہلے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ اب تم سلجان خاتون سے معافی مانگو گی بھائی کے حکم کے مطابق۔ سرما خاتون کہتے ہیں، کبھی نہیں، میں اس سانپ جیسی سلجان سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ ہر کوئی دیکھے گا کہ سرما کی بے عزتی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوبارہ کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے مت بولنا، ورنہ میرا غصہ تمہیں بھی جلا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں تمام ترک سردار اکٹھے تھے۔ سب سردار ایک ایک تیر ارطغرل صاحب کے سامنے اکٹھے کر رہے تھے۔ پھر ارطغرل صاحب کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، پھر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ترک سردار کہتا ہے، جب بھیڑیوں کی حکمرانی بھیڑ کے پاس آ جائے تو بھیڑیے بھی بھیڑ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنا عہدہ واپس حاصل کر لیا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تلوار سے کیا گوار تلوار سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا 10 سالوں کا نظام پھر سے واپس آ گیا ہے۔
اب علی جج کے پاس کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی سردار اعلیٰ بنا دے، اب وہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ دوبارہ ایسا کرے گا۔ پھر ترک سردار کہتے ہیں اب ہماری مکمل مدد آپ کے ساتھ ہے، ہم مل کر لڑیں گے۔ پھر ارطغرل سارے تیر اکٹھے کر کے کہتے ہیں اتحاد میں مضبوطی ہے، اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں اب ہم سیدھے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھیں گے، اگر کوئی ہمارے راستے میں آئے تو اسے ہم ختم کر دیں گے۔ ہمارا ایمان ہماری ذرہ ہے، ہماری تلوار ہماری طاقت ہے اور ہمارا ہدف نظام عالی ہے۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ تھا۔ اتنے میں سامنے سے ببارت کے آدمی آ جاتے ہیں۔ سلمان رک جاتا ہے، ببارت کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سلمان کہتا ہے تم لوگ کیوں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو، کون ہو تم لوگ؟ بہادر کہتا ہے ہم تمہاری موت ہیں۔ سلمان کہتا ہے اگر تم لوگ مرد ہوتے تو اپنے چہرے نہ چھپاتے۔ یہ کہہ کر سلمان گھوڑے سے اتر آتا ہے اور کہتا ہے آؤ ذرا، پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سلمان کے تینوں سپاہی شہید ہو جاتے ہیں اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ سلمان کہتا ہے تم انتظار کس بات کا کر رہے ہو، مار دو مجھے۔ بہادر کہتا ہے تمہیں اتنی آسان موت نہیں ملے گی، تم میرے سامنے موت کی بھیک مانگو گے۔ پھر بہادر اپنے آدمیوں کو کہتا ہے اسے باندھ دو، ہم اسے غار میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد سپاہی اسے باندھ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا منظر ہو جاتا ہے، لب کے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ لب کے قلعے میں ایک آدمی صندوق کھولنے میں مصروف تھا۔ درگیوس کہتا ہے اسے کھولنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اس طرح کا تالا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ کسی استاد کا کام ہے، میں اسے نہیں کھول سکتا، اگر اسے زبردستی کھولا جائے گا تو یہ نقصان کا باعث بنے گا۔ درگیوس کہتا ہے تم بیکار ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں اسے خود کھولوں گا۔ اورانوس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن درگیوس باز نہیں آتا اور وہ صندوق کو زبردستی کھولنے لگتا ہے۔ اس طرح صندوق میں موجود تمام معلومات ضائع ہو جاتی ہے۔ درگیوس کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اورانوس کہتا ہے اس میں ایسی ترتیب لگائی گئی تھی کہ اسے زبردستی کھولنے سے ساری معلومات ضائع ہو جائے۔ اب ہم ارطغرل کو کیا جواب دیں گے؟ درگیوس کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلمان کے غار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تشدد کی وجہ سے سلمان بے ہوش پڑا تھا۔ اتنے میں ببارت وہاں پہنچتا ہے جو الباسی بن کر وہاں آیا تھا۔ پھر سلمان کو ہوش میں لایا جاتا ہے۔ پھر ببارت سلمان سے پوچھتا ہے وہ خط کہاں ہے جو تم گلداروں کی طرف لے کر جا رہے تھے؟ سلمان کہتا ہے ہم اپنے راز اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور انہیں ہم قبر تک لے کر جائیں گے۔ ببارت کہتا ہے تو پھر میں تمہارا دل نکال کر اسے چیروں گا اور راز کھول لوں گا۔ سلمان کہتا ہے تم اپنی پوری کوشش کر لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ببارت کہتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بہادر ہو۔ یہ کہہ کر ببارت گرم لوہا اٹھا لیتا ہے اور سلمان کی طرف بڑھتا ہے۔ درد کی وجہ سے سلمان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جس کے اندر علی جج اور اس کے سپاہی موجود تھے، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علی جج کہتا ہے جب میں صندوق اور کیچ کا اس کو لے کر ہلاکو خان کی طرف جاؤں گا میں ایک شاندار آدمی بن جاؤں گا، میں خان کے تخت کے بالکل قریب بیٹھوں گا۔ آج ہمارا دن ہے۔ اس کے بعد وہ سب شراب پینے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں دو سپاہی صندوق لے کر آ جاتے ہیں۔ علی جج ہنستے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے کسی قبیلے پر حملہ کر کے وہاں سے سونا چرایا ہے؟ سب کہہ کے مار کر ہنسنے لگتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہ گھوڑے پر آیا ہے کمانڈر علی جج۔ علی جج کہتا ہے کھولو اسے۔ سپاہی صندوق کھولتا ہے۔ صندوق کے اندر سبوتائی کا سر ہوتا ہے۔ علی جج سبوتائی کا سر دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا تھا کہ وہ کس کا گھوڑا تھا؟ سپاہی کہتا ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر علی جج بہت غصے میں آ جاتا ہے اور میز کو الٹ دیتا ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد علی جج کہتا ہے اگر سبوتائی مارا گیا ہے تو صندوق اور سلطان کیس کوچ کہاں ہوں گے؟ ہر چیز ضائع ہو گئی ہے، میرا خان مجھے مار دے گا، میں جہنم میں جلوں گا، میں اسے تلاش کروں گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں پورے اناتولیہ کو جلا دوں گا، خون کا سیلاب کر دوں گا۔ اور یہاں پر اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔
اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حشر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہی ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہارے بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کھلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے ان کی ہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب برے پھانا گیٹ بند کریں، بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے بچاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو، انہیں پیار سے سمجھاتے تھے، اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھ سے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجاؤ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر لوگ جواب دیتے ہیں، ہم قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہاری عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کچھ نہ سوچو، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلواتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا؟ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، نہ یہ
تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحت سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمین چٹکنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی منڈ پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرتا تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائیں اور بارش برس جائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ اللہ سے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنے شروع ہو گئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کا کان نے سنا کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اتنا ہاتھ بھی سچائی نہیں دیتا تھا کہ ہر طرف مٹی چپ اندھیرا چھا گیا کہ ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخ و چہار کی آوازیں ہوا کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا، یہ تمام مکان زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، ان ہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔
نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو بے عبرتناک سزا ملی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرت خضر موت میں اللہ سے نوالے میل شمال کی جانب ہے۔ اس کی چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے عشرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر بنو نینوے میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ قوم شمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم شمود کو راہ رسالت پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوس کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم شمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھ دکھائی آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر انہیں بٹھاری تھے جانا ہے۔ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سے زرد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سے زرد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار بیل چارے لا چاہتے ہیں۔
ہوتی ہے۔ تمام مسافر یونس علیہ السلام کا منہ تاک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ یہ قرضہ اندازی کی بجائے جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ کرہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر کرہ ڈالا گیا تو یونس کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوائے کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے۔ بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی، آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے یونس سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بغیر گھاس کے زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ پر ایمان لائے۔ ملک نبوہ چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یونس
یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آئیں تو ہم سب ان علیہ السلام کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان علیہ السلام کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابو طالب کریم علیہ باجی، آپ رضی اللہ عنہ بن ابو طالب کریم آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلافہ رشید میں سے چوتھے خلیفہ رشید اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ ایک ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سنگھائی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ماں کے نیر ابو طالب بن نصیب سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ وسلم قوم سمود کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور بری کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرتناک ہوا اور اللہ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشے بھیڑیا بکریاں کی پرورش اور تجارت تھے۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی۔ اس قوم کے خلاف حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا ایسی بات پر لڑنا مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بے گناہ لوگوں کی قتل کرتے تھے، کمزوروں کو مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندوں کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی محبوب نہیں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ لوگوں نے ان سے کہتے ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوم بھی ہے اور عزت بھی ہے، اگر اللہ کے نبی بنا منظور ہوتا تو ہم جیسے کہ نبی بناتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہم رہنے کے لیے عالی شان مکان نہیں دیتے، ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ سب باتوں کو دلیل ہے کہ ہمارا بت ہم سے بہت خوش ہے، اس لیے ہم ان کی پر
تفتیش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے محبوبوں کو برا بھلا کہو، اللہ کہو، ہم ان کی پر اس چیز سے نہ روکو، ہم تو خوش حال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ ہو دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق سے رائے سے کہا کہ تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پھر پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگ آئی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھایا، چشمے سے پانی پیا، اس سے ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا، اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پوری کر دیا، کیا تم اب بھی اپنی صدا پر رہ گئے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی ہے اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی پینے نہ دیتے، بعد میں اونٹنی کو مارنے لگتے، اس کا چلنا پھرنا دوپہر کر دیتے اور وہ اونٹنی کے باہر کراہٹ رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہ آتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، وہ اگر پانی پینا چاہتی ہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پینے گئی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پئیں گے، اس کے روز نہ معلوم میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، تو تم جو کچھ کھانا پینا ہو وہ سب کھاؤ، اور اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ اس کا کرم ہے، تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتا۔ قوم سمود باز نہ آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ کیا ایک روز اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ صدمہ سے ڈال ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے، تم اس کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی ثانی پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکنے، ایک کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہوگی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو لوگ اسے تباہی سے بچے گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم ثمود کی تباہی اور بربادی کی حجاز اور شام کے درمیان سمان عبرت کی نشانی چھوڑ گئی۔ ثمود کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آباد سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا
بوجھنے کے لیے پانی لیا تو